آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میری پوزیشن آئی تو میں جو مانگوں گا آپ مجھے وہ دیں گی۔ اب آپ منع کر رہی ہیں۔ میں نے عزیز کو کہا، ہاں میں نے کہا تھا، میں مانتی ہوں، لیکن جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ میرا نام رابعہ ہے، میری شادی ہو چکی ہے، میں ایک گاؤں میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرا شوہر ایک سرکاری ملازم ہے، لیکن اس کی ملازمت دوسرے شہر میں ہے، اس لیے اسے نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کئی بار کہا آپ کوئی اور جاب ڈھونڈ لیں، نئی شادی ہوئی ہے اور میرا اس طرح آپ سے دور رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اور ابھی تو ہماری نئی شادی ہوئی ہے۔ میں شوہر مجھے کہتے ہیں کہ بیگم دل تو میرا بھی یہی کرتا ہے کہ تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں، لیکن اب کام کے سلسلے میں مجھے جانا پڑتا ہے۔ میرے شوہر نے کئی دفعہ تبادلہ کروانے کی بھی درخواست دی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا، اس لیے میرے شوہر ہر مہینے بعد گھر آتے ہیں۔ میں گھر پر اکیلی ہی ہوتی ہوں، میں بور ہوتی رہتی ہوں۔ میں خود پڑھی لکھی ہوں، اس لیے میں نے گھر میں ایک ٹیوشن سینٹر کھول رکھا ہے، جہاں میں 8ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت کے بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ میری ٹیوشن سینٹر میں محلے کے تمام بچے اور بچیاں آتی ہیں۔ اس طرح میں بچوں کو پڑھا کر وقت گزار بھی کرتی ہوں اور پیسے بھی کما لیتی ہوں۔ ایک دن معمول کے مطابق بچوں کو پڑھا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں باہر گئی تو گاؤں کے چودھری صاحب آئے تھے، وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لائے تھے۔ میں نے چودھری صاحب کو بیٹھک میں بٹھایا اور ان کے لیے چائے بنوائی۔ چودھری صاحب نے مجھے کہا، بیٹا آج تمہارے لیے ایک کام لایا ہوں، تم بہت پڑھی لکھی ہو اور گاؤں کے سب بچوں کو پڑھا رہی ہو، بہت اچھی بات ہے، میں بہت خوش ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بیٹا تم میرے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ یا نالائق پچھلے 2 سال سے میٹرک میں فیل ہو رہا ہے، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ جو میں ان کے بیٹے کو دیکھ کر، وہ عمر سے تو کافی چھوٹا لگ رہا تھا کہ اس کی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا، یہ تو ابھی کافی چھوٹا سا ہے اور یہ میٹرک میں 2 بار فیل ہو گیا ہے، مجھے یہ 7ویں 8ویں جماعت کا بچہ لگتا ہے۔ کہ چودھری صاحب نے کہا، تم اس کو بچہ مت سمجھنا، یہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اپنی پوری کوشش کروں گی۔ اگلے روز عزیز نیو اکیڈمی ہونا شروع کر دیا۔ پہلے 2-3 دن تو سب ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد اس نے شرارتیں شروع کر دی، کبھی کسی کو چھیڑتا تھا تو کبھی کسی کو تنگ کرتا۔ اس نے 2 ہفتے کے اندر ہی ادھر مچا دی تھی، اس نے سب کو ناک میں دم کر رکھا تھا، لیکن دن بدن اس کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ اکیڈمی آتا تو بڑی وحشی نظروں سے مجھے دیکھتا، جیسے مجھے ابھی کھا جائے گا۔ مجھے اس کی حرکتیں سمجھ آ رہی تھی۔ آخر کار میں نے تنگ آ کر فیصلہ کیا کہ کسی کو ٹائم چینج کر دوں۔ سب بچوں کو میں 3 بجے سے 5 تک پڑھاتی تھی، عزیز کو میں نے 5 سے 7 کا ٹائم دیا۔ اس نے بھی میری بات مان لی۔ پہلے تو اس نے منع کیا، لیکن پھر میں نے اسے کہا، اگر 5 بچے اکیڈمی نہیں آ سکتے تو کل سے گاڑی بتانا۔ پھر وہ مان گیا۔ اب وہ 5 بجے اکیڈمی آتا ہے۔ اب اس نے اپنی حرکتیں مجھ پر آزمانا شروع کر دی۔ وہ لگتا تو بچہ تھا، لیکن اندر سے پورا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تب ہوا جب میں نے اسے لگاتے ہوئے پکڑا، میں حیران ہو گئی۔ خیر، اب مجھے اس کی شرارتوں کی عادت ہو گئی تھی۔ مجھے خود اکیلا پن اندر سے کھا رہا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ میں نے عزیز کو سمجھایا کہ بیٹا اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور یہ حرکتیں بند کر دو، لیکن وہ بچہ نہیں، شیطان تھا۔ ایک دن میں نے جو خوب ڈانٹا تو پھر وہ کافی دیر تک سکون سے بیٹھا رہا۔ اس نے رونے والی شکل بنا لی۔ مجھے کافی دکھ ہوا، کیونکہ آج تک میں کسی پر ایسے چلائی نہیں تھی۔ پھر میں نے ظاہر کو کہا، دیکھو میں تمہیں حرکتوں کرنے سے منع نہیں کرتی، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے،
तुम अपनी लिमिट में रहा करो। मुझे सब पता है तुम क्या चाहते हो। कोई बच्ची नहीं हूँ जो समझ ना सकूँ। तुम पढ़ाई में भी, ऊपर से ये हरकतें। इतने में अजीज़ ने मुझे कहा, टीचर अगर परसों का टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आया, मुझे नालायक नहीं कहोगी ना। मैंने दिल में सोचा, अच्छे मार्क्स तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है अजीज़, अगर तुम जीतने में मैंने लाइक कहना शुरू कर दिया, तुम मुझे चाहिए कर लेना, वो दिन तुम्हारा होगा। ज़ाहिर ने हामी भर ली। 2 दिन तक तो इसने कुछ शरारतें ना की, पढ़ाई में मगन रहा। देखकर हैरान हो गई, 2 दिन में क्या ही कर लेना है। लेकिन मैंने हैरान तब हुई जब एक शाम वो पढ़ने के लिए आया। मैं अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। इसने अपने साथ मुझे टेस्ट दिखाया और कहने लगा, टीचर मैंने कहा था ना, मैं नालायक नहीं हूँ जो जैसे। हैरान हो गई। मैंने ज़कात में ज़रूर चेक की होगी तो चीटिंग की होगी। कहने लगा, टीचर आप चाहिए तो मुझसे सुन सकती हैं। मैंने इसे 2-4 सवाल सुने जिसकी वाकई यह था कि इसने कहा, टीचर अब कहा था कि जो चाहूँगा आप मुझे वो देंगी। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल कहा था, क्या चाहिए तुम्हें। जब अजीज़ ने मुझे बताया तो मैंने अजीज़ को कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है। लेकिन इतने में टीवी बंद की और दीवार के साथ मुझे